بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ایک بڑی بہن ہے سعدیہ، اس کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی، پر میرا فگر اور قد کاٹ کسی 18 سال کی لڑکی جتنا تھا۔ قدرت نے حسن اور دل کھول کر دیا تھا۔ مجھے ابو جٹنی کے نام سے پکارتے تھے۔ میرے ہمسائے میں ابو کے دوست ریاض رہتے تھے، جن کے پاس میں ٹیوشن پڑھتی تھی۔ وہ اکیلے رہتے تھے، ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ وہ ایک جون کے سخت دوپہر تھے۔ ویسے میں شام کو جاتی تھی پڑھنے، پر پیپر سر پر تھے اور مجھے تیاری کرنی تھی، تو میں اسکول سے آ کر کھانا کھا کر چل پڑی ٹیوشن پڑھنے۔ ریاض چاچو کے گھر کی بیل بجائی، کافی دیر تک کوئی نہیں نکلا۔ میں واپس جانے کے لیے مڑ ہی رہی تھی تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سر ریاض نے دروازہ کھولا۔ سر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر نے کپڑے بھی سونے والے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بنیان اور دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے سر کو نیند سے اٹھا دیا۔ میں نے کہا، سر آپ آرام کریں، میں شام کو آ جاؤں گی۔ سر نہیں، کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گئی۔ سر منہ ہاتھ دھونے والے واش روم میں چلے گئے۔ میں اندر آ کر بیٹھ گئی اور کتابیں کھول لیے۔ تھوڑی دیر بعد سر بھی آ کر بیٹھ گئے۔ سر کی عمر تقریباً 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ سر کا رنگ کالا تھا اور سارا محلے میں چھوٹے بڑے سب سر سے ڈرتے تھے۔ سر جب ڈانٹتے تھے میں خود ڈر جاتی تھی، حالانکہ آج تک سر نے مارا نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سر اونگ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، سر میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سر کو جگا سکوں۔ میں پھر سے کتابوں میں مگن ہو گئی۔ ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا سر سے پوچھتی ہوں۔ میں نے کتابوں سے سر اٹھایا۔ میرے آواز ختم ہو گئے۔ سر نیند میں تھے اور بے خیالی میں ان کی دھوتی سائیڈ پر ہو گئی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ جلدی سے نظریں دوبارہ کتاب پر جما لی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں وہی منظر چل رہا تھا۔ میں نے دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھا کہ شاید سر نے دھوتی صحیح کر لی ہو، پر وہاں ویسے ہی ان کا جسم نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھر نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں کیسے کشمکش چل رہی تھی میرے اندر۔ میں چاہ کر بھی کتاب میں دھیان نہیں لگا رہی تھی۔ میں ایسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سر کی آنکھ کھل گئی اور مجھے اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ سر نے جلدی سے اپنی دھوتی کو ٹھیک کیا۔ مارے شرم کے میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سر پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ سر اب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے کہا، کون سا سوال ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں اٹھ کر سر کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سر مجھے سوال سمجھانے لگ گئے، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں مارے شرم کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سر نے سوال سمجھا کر کہا، جاؤ جا کر سوال کہہ دو۔ میں نے سر جھکا کر کاپی پکڑنی چاہی جو انہوں نے گود میں رکھی ہوئی تھی۔ سر نے جان بوجھ کر کاپی سائیڈ پر کر لی، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ ان کے بازو سے جا کر ٹکرایا۔ میں گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو سر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، گھبراہٹ کے مارے ایسا لگ رہا تھا گویا جسم میں جان ہی نہ ہو۔ سر نے مجھے پکڑ کر کہا، بیٹا میں آپ کا استاد ہوں، کوئی شوہر نہیں جو غلط حرکتیں کر رہی ہو، اس لیے مہربانی کرو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، مجھے ایسا تنگ نہ کرو کہ میں کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھوں۔